سامنے دی وقار رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے اے محبوب دے گھر والے ہو، اے محبوب دے گھرانے والے ہو، رب العالمین ارادہ فرماتا ہے تہاڈے تو پلیتی نو دور کر دیتا جائے، تہاڈی طہارت نو بیان کر دیتا جائے۔ حضرات آؤ اہل بیت و اطہار نو رب العالمین نے بے مقام عطا فرمایا، میرے آقا دے گھر والے نو کے شانہ ملی آئے نے۔ قیامت دا دن جدو لگ جائے گا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، حضرات انبیاء بھی موجود ہون گے، صالحات اتقیاء بھی موجود ہون گے، ساری کائنات میدان محشر دے اندر جمع ہوئے گی، آواز آئے گی یا اہل محشر، یا اہل جمع محشر والے ہو غضو ابصارہم، اپنی اکھاں نو جھکا لو، اپنی نگاہاں نو جناب والا جھکا لو۔ آج کیتا جائے گا مولا اکھاں نو کیوں جھکایا جائے، اپنی نگاہاں کیوں نیچیاں کیتیا جائے؟ رب العالمین کی طرفوں آواز آئے گی میرے بندو تہانوں پتہ نہیں میرے آخر الزمان نبی دی لخت جگر نے گزرنا ہے۔ اللہ سارے میدان محشر دے اندر لوگی اپنی نگاہاں نو جھکا لین گے، اپنی اکھاں نو نیچا کر لین گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا 70,000 حوروں دی میت دے اندر جنت دے اندر آپ دا داخلہ رب العالمین فرما دے گا۔ سامنے یہ وقار اے شان آل بیت و اطہار نو ملیا نے کہ قیامت والے دن رب العالمین سارے محشر والے دن نگاہاں نو جھکا دے گا۔ تائیں کے سیاہ چھکنے آکھے آئے جن کی پاکی خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہوتی ہے جن کی شان، آیت تطہیر سے ظاہر جن کی ہوتی ہے شان، جبریل امین بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں، جبریل بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سامنے دی وقار آؤ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام دے آل بیت و اطہار کا جڑا ادب کردا ہے، جڑا احترام کردا ہے، رب انہوں کتنی شان عطا فرما دینا ہے، رب انہوں کتنا صلہ عطا فرماتا ہے۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک سید ذاتی گھر دے حالات خراب ہو جاندے نے، مفروق الحال ہو جاندی ہے، غربت نے ڈیرا لا لیا ہے، ارد گرد اندر پوچھ رہی ہے لوگوں دساؤ مسلمان کتنے رہتے ہیں، انہوں پتہ دتا جاتا ہے فلاں
جگہ تے ایک مسلمان کا ڈیرا، ایک مسلمان کا مقام ہے، ایک مسلمان کا گھرانہ ہے۔ آقا بی وقار اور دسیا جاتا ہے فلاں جگہ تے ایک مجوسی دا گھر ہے جہاں رب نو نہیں مندا، رب دے یار نو نہیں مندا۔ او سید اللہ دی جل پڑ دی ہے مسلمان دے دروازے تے جا کے سوال کر دیے، کہندی ہے مسلمانوں میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے آ، میرے تے غربت آ گئی ہے، بچیاں نے میرے تے غربت نے ڈیرا لا لیا ہے، صدقہ میرے تے حرام ہے، صدقہ میں نہیں دے سکتی، خدا را میری مدد کر دے۔ حضرت دی وقار مسلمان دا کردار بھی ویکھ لے اور مجوسی دا کردار بھی ویکھ لے۔ مسلمان کہتا ہے ہاں میرے دروازے تے آ گئی ہے، سوال کرنے واسطے آ گئی ہے، تیرے کول دلیل کی ہے کہ تو اہل بیت اطہار دے نال تعلق رکھنی ہے، تو اہل بیت دے نال تیرا تعلق ہے، تو حضور دے خاندان دے نال تعلق رکھنی ہے۔ جدو دلیل منگدا ہے واپس چلی جاندی ہے سیدہ دے مجوسی دے دروازے تے چلی جاندی ہے۔ اب دیکھنا مجوسی دا کردار اہل بیت اطہار دے نال کس طرح ہے۔ جدو دروازے تے دستک ہوندی ہے پوچھا جاتا ہے آن والا کون ہے، آواز آندی ہے میں سید زادی ہاں، حضور دے گھر دے نال میرا تعلق ہے، اہل بیت اطہار دے نال میں تعلق رکھنے وا۔ جناب والا مجوسی نے اپنے دروازہ کھول دیتا ہے، ایک خصوصی کمرے دے اندر خوشبو لگا دیتی ہے، اوتھے صوفے بچھا دیتے نے، قالین بچھا دیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑے کھانے دا اہتمام کر لیندا ہے، بڑی دعوت دا اہتمام کر لیندا ہے، ادب دے نال انہوں بٹھایا جاتا ہے۔ آبا پھر رات دا ویلا ہوندا ہے، رات دا ویلا ہوندا ہے، اس مسلمان نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خواب دے اندر زیارت ہوندی ہے، ایک محل ویکھیا جاتا ہے، اس محل دے قریب جانا ہے، عرض کردا ہے امام اے محل مینوں مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے تینوں نہیں مل سکدا، اے فلاں مجوسی نو ملے گا۔ حیران ہو جاتا ہے میں کلمہ پڑھنے والا، اس نے میرے آقا دا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن جنت دے اندر محل اس نو مل رہا ہے۔ آقا بی وقار پھر ان خواب آتا ہے، وہ دیکھ مسلمان جدو اکھ کھل جانی ہے مجوسی کے دروازے تے چلا جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے مجوسی آج میں جنت دے اندر تیرا محل ویکھ کے آیا وہاں، یہ تینوں محل کس طرح ملیا ہے؟ وہ کہتا ہے ظالمہ تینوں پتہ نہیں، تو آل بیت اطہار دا احترام نہیں کیتا، میں مجوسی ہو کے احترام کیتا ہے، اور اپنے توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ رب العالمین نے سونے مصطفیٰ دا کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے، رب العالمین نے جنت کے اندر محل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آبا بی وقار آل بیت نال سر محبت رکھنے چاہیے، آل بیت نال پیار کرنا چاہیے، کیونکہ توڑے رد سوال کرے سے، توڑے رد سوال کرے سے، تے توڑے عرض قبول لے، میں اس دوئی جہانی پھڑیا دامن آلے رسول۔ سامنے وقت اہل بیت اطہار دی محبت اور قرآن دی محبت اور قرآن دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت، امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان لجپال مکریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا میرے غلاموں اپنی اولاد نو 3 کم سکھا کے جانے نے، میرا محبت میرا پیار سکھا کے جانا ہے۔ آج اپنی اولاد نو دودھ میں کدے حضور دا پیار نہیں سکھایا، کدے کاش کے ایسا موقع آ جاندہ ہو ایک باپ اپنے بیٹے نو لے کے اپنے بیٹی نو لے کے حضور دی محبت سکھاندہ، حضور دی سیرت حضور دا کردار سکھاندہ، کی سکھاندہ بیٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تے ہمیشہ سچ رہا ہے، اے بھی حضور دی محبت حضور دا پیار ہے۔
اپنی اولاد نو یہ سکھایا جاتا. حضور نے کدے جھوٹ نہیں بولیا. یہ بھی حضور دا پیار ہے. حضور دے اوتے غربت آئی, آپ نے غربت دے ایام گزارے نے. یہ بھی حضور دا پیار ہے. اپنی اولاد نو سکھایا جاتا. میرے آقا دے نال ناروا سلوک کیتا جاتا ہے. میرے آقا نو اذیت تے تکلیف دتی جاندی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر دا مظاہرہ فرمایا ہے, حلم دا مظاہرہ فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین واسطے کتنی قربانیاں عطا فرمائیاں نے. اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کے حضور دا کردار دسیا جاتا, حضور دی عادات دسیا جانیاں, اور اے دسیا جاتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کردار ہے. میرے آقا جدو بول دینے, میرے آقا دے چہرے تو اتنی روشنی تے نور نکلتا ہے. آؤ پھر اسی کہنے ہیں عرب وچ سونا ماہی بسدا ہے, عرب وچ سونا. سارے مل کے میرے نال پڑھ سکتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جے دل دے اندر محبت ہے, میرے آقا دی تعریف کرنے میرے نال شامل ہو جائے. پڑھے عرب وچ سونا ماہی وسدا ہے. باروں کو مولوی آ جائے تو بڑی داد دیندے ہو, واہ واہ تے سبحان اللہ. اپنے امام نو بھی داد دینا حق ہے, اس دا بھی حق ہے. سارے خاموش ہو کے نہ بیٹھا کرو. عرب وچ سونا ماہی وسدا ہے, عرب وچ سونا ماہی وسدا ہے, عرب وچ سونا ماہی وسدا ہے. اپنا پتاؤ مدینہ دسدا ہے, اپنا بتاؤ مدینہ دسدا ہے, اپنا بتاؤ. پھلاں نال چنگیراں بھریاں رہندیاں نے, پھلاں نال چنگیراں بھریاں رہندیاں نے. جدو آقا مدینے والا ہسدا ہے, جدو آقا مدینے والا ہسدا ہے, عرب وچ سونا ماہی وسدا ہے. سامعین وقار عرض پیا کرنا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں اگر اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, اپنے اولاد کو میرا پیار سکھا کے جانا, میری محبت سکھا کے جانا, اس وقت یہ محبت تیرے کم آئے گی. سامعین وقار صحابہ نے کئی بار سوال کیتا ہے, یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ میرے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں صحابہ اے دسو قیامت واسطے تیاری کی ہے؟ صحابہ دا ایک کوئی جواب ہوتا ہے, احب اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ نے نمازاں پڑھیاں نے, روزے تے حج زکاتاں کیتیاں نے. اے دعویٰ نہیں, دعویٰ ایکو ہے, رب دے نال محبت کرنے ہاں, رب دے ماہی دے نال محبت کرنے ہاں. اس واسطے اللہ دے محبوب دے نال محبت ہے ضروری. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنے دلوں دے اندر اپنی اولاد دے اندر میرا پیار پیدا کرنا. فرمایا دوسرا وحبت تلاوت القرآن, اب قرآن دی محبت اپنے دل دے اندر پیدا کرنا. آج تو تے میں اپنی اولاد دے نال انصاف نہیں کیتا, اب تو تے میں اپنی اولاد دے نال عدل نہیں کیتا. صبح تو لے کے 2 بجے تک اولاد نو سکول دے اندر بھیجیا, اللہ اکبر کبیرہ, 2-3 گھنٹے ٹیوشن تے رکھیا اپنے بیٹی تے اپنے بیٹے نو, لیکن قرآن واسطے تیرے میرے کول کتنا ٹائم بچیا, اور آدھا گھنٹہ بچ جائے, صبح دی نماز ہو جاتی ہے, بچے آ جاندے نے, حالے آدھا گھنٹہ نہیں گزردا فوراً بچے کھڑے ہو جاندے نے, قاری صاحب جی چھٹی چاہیے اسے سکول جانا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اپنی اولاد کے دل اندر سکول دی محبت کرنی, ریاضی تے انگلش دی محبت پیدا کرنی ہے, اے نہیں فرمایا. فرمایا اپنی اولاد دے دل دے اندر قرآن دی محبت فکر پیدا کرنی ہے, قرآن دا پیار پیدا کرنا ہے. حضراتوں تے
ختم قرآن اتلی منزل تے رکھ چھوڑیا، سال بعد وہ زیارت کر لینے آ۔ دوستا یاد رکھنا قرآن صرف ثواب واسطے نہیں ہے بلکہ قرآن انقلاب واسطے نازل ہویا ہے، اپنے آپ نو تبدیل کرنے واسطے نازل ہویا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد نو قرآن دی محبت سے کہا کہ جانا ادا سے فائدہ کی ہوئے گا، جدو تیری اولاد تیری قبر تے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرے گے رب العالمین قبر دے عذاب تو نجات عطا فرما دے گا۔ سامنے دی وقار تیسری گل میرے موضوع دے متعلق ہے، میرے نجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے سب تو پہلا میری محبت سے کھانی ہے، میری محبت تو بعد قرآن دی محبت سے کھانی ہے۔ فرمایا تیسرا ایک کم کرنا ہے اپنی اولاد دے دل دے اندر میرا پیار قرآن دا پیار میری اہل بیت محبت دا پیار پیدا فرمایا نہ ہے۔ آل بیت نال محبت کرائے اجر کی ملے گا۔ آؤ امام ترمذی نے حدیث نقل فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، حضرت امام حسن بھی تشریف فرمانے، امام حسین بھی تشریف فرمانے، ملک پال نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما، فرمایا میرے صحابہ جس نے میرے نال محبت کی ہے، جس نے میرے انواسیاں دے نال پیار کیتا، جنہیں انہاں دی ماں فاطمہ دا ادب و احترام کیتا ہے، جس نے مولا علی دے نال محبت کیتی ہے، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا میری آل بیت دے نال محبت کرنے والے نو اجر کی ملے گا۔ فرمایا کان درجاتی مائی یوم القیامہ، فرمایا جدو قیامت دا دن آئے گا لوگ جنت دے اندر جان گے، میری آل بیت دے نال محبت کرنے والا جنت دے اندر جس مقام تے میں ہوں گا میرے قدمہ تلے میری اہل بیت دے نال محبت کرنے والا موجود ہوئے گا۔ سامنے وقار اگر جنت دے در میرے آقا دا قرب مل جائے اس تو فضل کی ہو سکتا ہے، اس تو بڑا فضل رب دا کرم کی ہو سکتا ہے۔ آؤ مل کے اگدے یا مل گئے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔